نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ کل میں نے زکوٰۃ کے موضوع پہ کچھ گفتگو کی تھی اور کچھ مسائل بیان کیے تھے۔ ضروری نہیں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا وہ آپ کے مطابق ہو، کہ یعنی آپ کی ضرورت کے مطابق ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو کہ جس کو میں نے بیان نہیں کیا، اس لیے اگر آپ کو اپنے بارے میں کوئی ایسا سوال ہے کہ فلاں چیز کی زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ وہ سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جل وعلا میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا اور سیٹسفائی کرنے کی کوشش کروں گا اس طریقے سے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے عین مطابق ہے۔ آج میں یہ بیان کروں گا کہ آپ زکوٰۃ دیں گے کس کو، زکوٰۃ لینے کا حقدار کون ہے اور کس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ رب العزت جل حکیم سورۃ التوبہ کی 60 نمبر آیہ بارکہ میں ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ یہ جو صدقات واجبہ ہیں یہ فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور وہ جو اس پر عامل ہیں ان کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے ہیں کہ جن کی تالیف قلب مراد ہے، وضاحت میں بات بھی کرتا ہوں، وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کروانے میں، والغارمین، اور جن پر تاوان ڈال دیا گیا ہے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ رب ذوالجلال نے زکوٰۃ کی ادائیگی کس کس کو کی جائے گی اس کا ذکر خود فرما دیا کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جائے گی۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی رب کائنات جل وعلا نے ان میں پہلا ذکر فرمایا للفقراء، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی جو فقیر ہیں، والمساکین، اور وہ جو مسکین ہیں۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ علماء اکرام نے اس کی وضاحت فرماتے ارشاد فرمایا، فقیر وہ ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ میں کل اس کی وضاحت کر چکا ہوں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ وہ شخص جس کے پاس حاجت اصلیہ کے سوا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے روپے پیسے یا مال نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ جس کے پاس مال تجارت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر موجود ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ سونا ہو، چاندی ہو یا مال تجارت ہو، اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس کو صاحب نصاب گنا جاتا ہے۔ وہ زکوٰۃ لے گا نہیں بلکہ زکوٰۃ دے گا۔ فقیر وہ ہوگا کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، اور یہ حاجت اصلیہ کے سوا اگر کسی کے پاس، یہ بات سمجھنے کی ہے جو میں اب کر رہا ہوں، اگر سمجھ نہ آئے تو آپ کو حق حاصل ہے، سوال کر لیں بے شک۔ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس حاجت اصلیہ کے سوا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی چیزیں موجود ہوں، اگرچہ وہ مال تجارت نہ ہو۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں جملوں کو، غور کر لیجئے۔ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس حاجت اصلیہ کے سوا 52.5 تولے چاندی کے برابر اضافی اشیاء ہوں، اگرچہ وہ مال تجارت نہ ہو، وہ بندہ فقیر، زیادہ ہوں تو فقیر نہیں ہے، اگر زیادہ نہیں ہے تو فقیر ہے۔ وضاحت اس کی یوں ہے،
حاجت اصلیہ سے مراد وہ اشیاء ہوتی ہیں کہ جن کو ایک انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جن کے سوا چارہ نہیں ہے۔ جس طرح رہنے کا گھر ہے، استعمال کی وہ ضروری اشیاء کہ جو اس کے زیر استعمال ہیں، جس طرح کو موٹر سائیکل ہے یا سائیکل وغیرہ ہے، یا ذمہ دار ہے وہ آلات زراعت ہیں، یا عالم دین ہے اس کے پاس وہ کتابیں ہیں، اعلیٰ حاصل قیاس جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ وہ گزر اوقات اپنا چلاتا ہے، مستری ہے، اس کے جو اوزار ہیں، ہتھیار ہیں، یہ سب کچھ حاجت اصلیہ میں آ جائے گا۔ اگر حاجت اصلیہ کے سوا اس کے پاس کوئی چیز ہے کہ جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ مثال سے سمجھیے، ایک آدمی نے بھینس رکھی ہوئی ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، بھینس اس کی ضرورت ہے، اس پہ اس حاجت اصلیہ میں بھینس آ جائے گی۔ بھینس کے علاوہ اس کو ایک موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، اس سے دو رکھے ہوئے ہیں، تو اب حاجت اصلیہ کے علاوہ اضافی شے اس کے پاس موجود ہے۔ یعنی جو حاجت اصلیہ جس چیز کی ضرورت تھی اس چیز کے علاوہ اس کے پاس ہے۔ ایک بھینس حاجت اصلیہ تھی، اس سے دو رکھی ہوئی ہیں، تو اب ایک بھینس حاجت اصلیہ سے اضافی ہے، اس بنا پر وہ فقیر نہیں کہلوا سکتا۔ اگرچہ اس نے دوسری بھینس بھی اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنا کاروبار چلاتا ہے، ان کا دودھ فروخت کرتا ہے، پھر بھی اس کو حاجت اصلیہ سے زائد گنا جائے گا۔ اب یہ زکوٰۃ دے گا تو نہیں، لیکن زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، یعنی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں آتی۔ میری بات کو آپ سمجھ گئے ہیں یا نہیں سمجھے؟ چونکہ اس نے تجارت کے لیے دوسری بھینس نہیں رکھی ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، لیکن وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا کہ ایک بھینس اضافی ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ لے گا بھی نہیں۔ یہ حاجت اصلیہ سے سوا ہے۔ ہاں، جس کے پاس حاجت اصلیہ کے سوا نصاب کو پہنچنے والی اضافی اشیاء نہ ہوں، وہ فقیر کہلوائے گا، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھنا آئے تو آپ سوال کر لیں۔ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، اس کے تنخواہ لیتا ہے، لیکن اس کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ اس کے گھر کا گزارا پوری طرح نہیں ہوتا۔ مثلا اس کا مکان کرائے کا ہے یا کرائے کا نہیں ہے، یوٹیلٹی بل اس کے اتنے آتے ہیں، یا گھر کے افراد کی تعداد اتنی ہے کہ نارمل خرچ کرے تو اس کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، وہ فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ تو کام کرتا ہے، تنخواہ بھی لیتا ہے۔ اسی طرح کوئی ذمہ دار ہے، 2-4 کھیت اس کے ہیں، لیکن کھیتوں کی پیداوار اتنی قلیل، اتنی تھوڑی ہے کہ اس کا قبیلہ بڑے ہونے کے ناطے سے یا اس کی کھیتی بنجر ہونے کی وجہ سے اس کے پاس اتنا کھیتی کا سامان، یعنی وہ غلہ وغیرہ جمع نہیں ہوتا کہ جس سے وہ سال بھر کا گزارا کر سکے، وہ بھی فقیر کہلوائے گا، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ رب ذوالجلال شارح گرامی قدر فرماتے ہیں کہ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، ایسے لوگوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانو، وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔ یعنی وہ بیچارہ غریب آدمی جو کہیں مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، دہاڑی لگاتا ہے، مگر اس کی اجرت یومیہ دہاڑی یا ماہانہ اس کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہے کہ اس کے گھر کا گزارا نہیں ہوتا، مگر وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا بیچارہ، تو اس کو دینا زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح بے شک وہ ذمہ دار ہے، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں پہلے بتایا ایک بھینس رکھی ہوئی ہے کسی نے، لیکن بھینس کا دودھ اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کا گزارا ہو سکے، وہ فقیر کہلوائے گا، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بلکہ ایسا شخص کہ جو سفید ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، رب کریم فرماتا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تعرفہم بسیماہم، ان کو ان کی نشانیوں سے پہچاننے کی کوشش کرو۔
ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بتائیں یہ مال زکوٰۃ ہے، اس کی عزت نفس کی بھی حفاظت کریں گے۔ مسکین، یہ میں نے فقیر کی تعریف کی تھی۔ مسکین علماء کرام فرماتے ہیں وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، یعنی زیادہ غریب آدمی، کم غریب ہو تو فقیر ہے، زیادہ غریب ہو تو مسکین ہے، اس کو بدرجہ اولا دینا بہتر ہوگا۔ والعاملین علیہا، والعاملین علیہا، اور وہ عاملین ان لوگوں کو کہا جاتا جو عمل کرنے والے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف علاقوں میں تحصیلدار، تحصیل کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنے والا، یعنی جو مال زکوٰۃ وصول کرتا تھا، حاصل کرتا تھا، بیچتے تھے مختلف علاقوں میں، ان کو اجرت کے طور پر یا تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ سے یہ تنخواہ دی جا سکتی ہے، یعنی وہ زکوٰۃ لے کے آئے، اس کو اس سے تنخواہ دی جا سکتی ہے کہ یہ کام زکوٰۃ لانے کا کر رہا ہے، اس کی مزدوری دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ ہاشمی نہ ہو، سید نہ ہو۔ سید کو نہیں دی جا سکتی، مزدوری بھی زکوٰۃ سے نہیں دی جا سکتی، نہ ہی بنو ہاشم کو زکوٰۃ سے مزدوری دی جا سکتی ہے۔ کسی دوسرے فنڈ سے جس سے جائز و مزدوری دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ سے ان کو مزدوری بھی نہیں دی جا سکتی۔ رب کریم فرماتے ہیں والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ جن کی تالیف قلب مقصود ہے۔ تالیف قلب، تالیف الفت سے ہے، الفت محبت کو کہتے ہیں، پیار کو کہتے ہیں، کسی کو اپنے قریب کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ زمانہ میں تھی کہ جب اسلام ابھی نیا آیا تھا، بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کے دل میں اسلام کے بارے میں محبت تھی، پیار تھا، مگر وہ غریب تھے کافر۔ پیار اسلام کے لیے ان کے دل میں تھا، رجحان ان کا تھا کہ مسلمان ہو جائیں، مگر وہ تھے غریب، وہ ڈرتے تھے کہ مسلمان ہو جائیں گے تو ہمارا قبیلہ، ہمارا خاندان ہم سے بائیکاٹ کر دے گا، پھر ہم بھوکے مر جائیں گے، کیا کریں گے؟ ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی اجازت تھی کہ ان کو بھی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں آج مؤلفۃ القلوب موجود نہیں ہیں کہ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرما دی ہے، اب وہ محتاجی باقی نہیں رہ گئی کہ مؤلفۃ قلوب کو تلاش کیا جائے اور ان کو دیا جائے۔ بائیں ہما، اگر کوئی ایسا شخص بطور مثال کوئی عیسائی ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، میرا قبیلہ، میرا خاندان، میرے اہل خانہ میرے ساتھ بائیکاٹ کر دیں گے، میری حالت غیر ہو جائے گی، ویسے شخص کی امداد کرنے کی اجازت ہوگی۔ رب کی فرماتا ہے وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کروانے میں بھی آج یہ بھی صورت نہیں ہے۔ پہلے لونڈی اور غلام وغیرہ کا کاروبار ہوتا تھا، بازار میں انسان بکتے تھے اور انسان ان کو خریدتے تھے، غلاموں کی شکل میں اور لونڈیوں کی شکل میں، اور پھر غلام یا لونڈی اپنے آقا کے ساتھ مکاتبت کرتے تھے۔ مکاتبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لکھ لکھائی کرنا، کتابت کر لینا۔ بطور مثال ایک آقا اپنے غلام کو 1000 روپے میں خریدتا اور غلام اپنے آقا سے یہ معاہدہ کر لیتا، دیکھیے آپ نے مجھے 1000 میں خریدا ہے، میں اپنے آپ کو خریدتا ہوں، کیا میں آپ کو 1500 روپے دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے؟ یعنی میں اپنی قیمت، جس قیمت پہ آپ نے مجھے خریدا ہے وہ قیمت یا اس سے زیادہ قیمت آپ کو دے دوں، آپ نے مجھے بیچنا بھی تو ہے نا کہیں اور۔ اگر آپ کو میں وہ رقم دے دوں جس رقم میں آپ مجھے بیچنا چاہتے ہیں تو کیا آپ مجھے آزاد کر دیں گے؟ آقا کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے 1500 روپیہ کما کے دے دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو وہ لکھ لکھائی کر لیتے تھے، اس کو کہتے تھے مکاتبت، لکھ لکھائی کروا لینا۔ پھر وہ غلام اپنے آقا کی خدمت کرنے کے علاوہ
یعنی جو ڈیوٹی اس کی لگائی ہوتی، اس کے علاوہ وہ بیچارہ غریب محنت کرتا، مزدوری کرتا، لوگوں کے کام کرتا تاکہ اس کو کچھ نہ کچھ رقم مل جائے اور وہ رقم جمع کر کے اپنے آپ کو آزاد کروا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بھی زکوٰۃ دے دو تاکہ وہ غریب بھی آزاد ہو جائیں، اور یہ لونڈیاں بھی اور غلام بھی ایسے تھے، ان کو آزاد۔ آج کل بحمد اللہ تعالیٰ یہ چیز چونکہ نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ کا یہ مصرف بھی آج کل نہیں ہے۔ رب کریم نے فرمایا والغارمین، اور وہ جن کو تاوان پڑ جائے۔ تاوان آپ جانتے ہیں جرمانہ ہو جانا، کہ کسی کو کسی قصور کی وجہ سے اس کو تاوان ڈال دیا جائے، جرمانہ ڈال دیا جائے، کتنا جرمانہ تو نے ادا کرنا ہے، وہ بیچارہ اتنا جرمانہ ادا کرنے کے لائق نہ ہو، اس کی امداد کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح اس میں مقروض بھی آ جائے گا کہ کوئی آدمی مقروض ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی ہمت نہیں پاتا، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ لے کر اپنا قرضہ اتار سکے۔ اس جگہ ضمناً ایک سوال میں خود ہی پیدا کر کے اس کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ آپ تو سوال نہیں کر رہے، شاید آپ کو مجھ سے زیادہ ہی علم ہوگا زکوٰۃ کے مسئلوں کا یا دوسرے مسئلوں کا، کہ آپ کہتے ہیں کہ تو جو بتاتے ہیں ہمیں زیادہ علم ہے، ہمیں اس لیے ضرورت نہیں کہ تجھ سے پوچھیں، ہم جانتے ہیں، چلو آپ کی رضا۔ بہرحال اگر کسی آدمی نے کسی سے قرضہ واپس لینا ہو، یعنی کو بندہ کسی کا مقروض ہو، یہ قرض خواہ ہے، مقروض غریب ہے، وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، فقیر ہے یا مسکین ہے، اور آپ کا اس کے اوپر قرضہ ہے۔ بطور مثال آپ نے اس سے 1000 روپیہ لینا ہے اور آپ کی زکوٰۃ بھی 1000 روپیہ بنتی ہے، تو آپ یہ خیال کر لیں کہ چلو بیچارہ غریب ہے، وہ زکوٰۃ وہ مجھے قرض واپس نہیں کر سکتا، اتنا غریب ہے، کاروبار اس کا نہیں چلتا، مسکین ہے یا فقیر ہے۔ مسکین فقیر کون ہوتا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں، چلو میں اس کا قرضہ معاف کر دیتا ہوں، یہ زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ 1000 روپیہ زکوٰۃ کا لے کر اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ بھائی میرا 1000 روپیہ واپس کر جو تیرے ذمہ ہے، تو نے 1000 روپیہ میرا دینا ہے، تو دیتا کیوں نہیں، مجھے دے۔ وہ بیچارہ غریب کہے گا میں تو مسکین ہوں، میرے پاس تو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، کئی دن ہو گئے مجھے تو اجرت یومیہ دیہڑی بھی نہیں مل رہی کہیں کہ میں کام کر کے میں اپنے بچوں کو کھانا پانا دے سکوں، میرے پاس میرے بھائی نہیں ہے، جب ہوگا دے دوں گا۔ تو آپ اس سے کہیں کہ اگر تجھے 1000 روپیہ مل جائے تو پھر میں تیرا ادا کر دوں گا۔ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ لے 1000 روپیہ، یہ ہے زکوٰۃ کا، یہ وصول کر اور دے مجھے ابھی۔ اب آپ اس کو دے کر چاہیں تو چھین سکتے ہیں کہ آپ مالک حقدار ہیں، قرضہ واپس لے سکتے ہیں، زبردستی لے سکتے ہیں قرضہ واپس، یعنی اس طرح اس کو مالک بنا کر واپس لے لیں گے۔ یا دوسری صورت جو اس سے زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کسی آدمی کو اپنا وکیل بنائیں، 1000 روپے اسے دے دیں کہ فلاں آدمی سے میں نے قرضہ واپس لینا ہے اور وہ غریب ہے، دینے کے قابل نہیں ہے وہ قرضہ، تو میں چاہتا ہوں کہ میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور اس کے ذمہ سے قرضہ بھی، میں تیرے ساتھ جاؤں گا تو ایسے کر۔ اسے جا کے کہنا کہ اس آدمی کا قرضہ تو کیوں ادا نہیں کرتا، وہ کہے گا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کہنا یہ پیسے میں تجھے دیتا ہوں، کر ادا اس کا قرضہ، تو اس کو 1000 روپے دے دینا، وہ میرا قرضہ ادا کر دے گا، یعنی اس کی کچھ عزت بھی رہ جائے گی اور اس اعتبار سے یہ بات بھی بن جائے گی۔ لیکن آپ قرض ادا معاف کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، اس میں تملیک علماء کرام کے نزدیک شرط ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، منگتوں کو، وہ طلباء جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر علم حاصل کرنے والے ہیں مدارس دینیہ وغیرہ میں، ان سب کو دینا یہ فی سبیل اللہ کے زمرہ میں آئے گا۔ وابن السبیل اور مسافر کو، آج کل تو بحمد اللہ تعالیٰ نوٹ ایجاد ہو چکا ہے کہ کوئی آدمی 1,00,000 روپیہ بھی جیب میں ڈال دے تو پتہ نہیں چلتا۔ اس زمانہ میں نوٹ ایجاد نہیں تھا
بلکہ درہم اور دینار تھے، سونے اور چاندی کے سکے۔ اگر کسی نے کہیں جانا ہوتا تو تھیلی میں ڈال کے لے کے جاتے، اٹھا کر درہم یا دینار، سونے یا چاندی کے سکے۔ تو ایسی صورت میں سفر کرنا دشوار بھی تھا اور ڈر بھی تھا کہ ڈاکو لوٹ لیں گے، اور بعض اوقات واقعی ان سے وہ درہم یا دینار گم ہو جاتے یا لوٹ لیے جاتے، اور وہ بیچارہ، اس زمانہ میں سفر آج کل کی طرح کے سفر نہیں تھے، گھوڑوں پر، گدھوں پر، پیدل، بیل گاڑیوں پر، گدھا گاڑیوں پر لوگ سفر کرتے تھے۔ تو ایسی صورت میں ان کے پاس زیادہ راہ نہ ہوتا، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہوتا، اگرچہ گھر امیر ہوتے، یعنی اپنے گھر میں وہ الحمدللہ تعالی صاحب ثروت ہوتے، سونے چاندی کے انبار ہوتے، لیکن حالت سفر میں گھر رابطہ تو نہیں تھا۔ اب ان کے پاس چیز ختم ہو گئی۔ اگر ایسا مسافر ہو، اگرچہ وہ امیر ہے گھر میں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دینے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے فرض فرما دیا گیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو زکوٰۃ دی جائے گی، کس کو نہیں دی جائے گی۔ میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اب چند ایک مزید باتوں کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں۔ زکوٰۃ اصول و فروع کو نہیں دی جائے گی۔ اصول اصل سے ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جڑ، بیس۔ فروع فرع سے ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے شاخیں۔ یعنی جو اصول و فروع ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اصول سے مراد باپ، ماں اور ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، یہ سارے کیا ہیں؟ آپ بتا دو، چلو مجھے پتہ ہو یا نہ ہو آپ تو بتا دو، کیا ہے یہ اصول؟ کیونکہ ان سے یہ ہماری جڑ ہے۔ ماں اور باپ، ان کو زکوٰۃ ہے۔ جی ذرا بتائیے، دادا دادی کو دی جا سکتی ہیں؟ نانا نانی کو؟ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، اسی لیے مجھ سے نہیں پوچھ رہے، آپ کو پتہ ہے مسئلوں کا نا۔ جی اصول کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، جو اس سے ہٹ جائے گا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، چچا اور تایا کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تایا اور چچا اصول نہیں ہے، یہ اس کی نسل سے، اس کے نطفے سے نہیں ہے، اس لیے وہ اصول نہیں ہے۔ تایا چچا کو، پھوپھی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، باپ کو نہیں دی جا سکتی۔ ماں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ماموں کو دی جا سکتی ہے، خالہ کو دی جا سکتی ہے۔ یعنی جو اصل ہے اس کو نہیں دیں گے، جو سائڈوں پہ ہو گیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اسی طرح فروع، یعنی جو اپنی اولاد ہے، اولاد در اولاد، بیٹا بیٹی، ان کی اولاد، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جو ان کے علاوہ ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اچھا چلو مجھے ایک مسئلہ بتاؤ کہ بھائی کو دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، بہن کو؟ جی وہ ایک مقرر کی بات سنایا کرتے ہیں کہ اس نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ فلاں مسئلہ کس طرح ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ کہنے پھر مجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے، تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا۔ تو اگلے دن لوگوں نے کہا کہ جی ہم کہیں گے جی ہاں جی پتہ ہے۔ وہ تحقیق کرنے کا پوچھنے لگے جی میں آپ کو مسئلے بتاؤں، کہنے لگے ہمیں پتہ ہے، کہنے لگے بتانے کی ضرورت کیا ہے، تمہیں تو پتہ ہے۔ تو پھر تیسرے دن لوگوں نے مشورہ کیا کہ آدھے کہیں گے پتہ ہے، آدھے کہیں گے نہیں پتہ۔ تو انہوں نے ایسے ہی کہا، آدھوں نے کہا کہ پتہ ہے، آدھوں نے کہا نہیں پتہ۔ کہنے لگے پھر جن کو نہیں پتہ ان کو بتا دو جن کو پتہ ہے۔ تو آپ بھی ایسے کر رہے ہیں، آدھے کہہ رہے ہیں کہ دی جائے گی، آدھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں دی جائے گی، پھر میں کیا کہوں، ان کو بتا دو۔ میرے بھائی میں نے ایک اصول بتایا کہ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، جو ان کے سوا ہیں ان کو دی جائے گی۔ ہم اپنی بہن یا بھائی کی اولاد ہیں، بتائیے نا یار، یہ تو پتہ ہے نا، یہ تو بتا دو۔
ہم اپنے بہن یا بھائی کی اولاد ہیں، ہمارے بہن یا بھائی ہماری اولاد ہیں، اس لیے نہ یہ فروع میں داخل ہے نہ یہ اصول میں داخل، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن داماد کو دی جا سکتی ہے۔ بیٹی غریب ہے نا، اس کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ کیا ہے، ہماری اصول میں ہے، اس کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے۔ لیکن داماد نہ وہ اصول میں ہے، نہ فروع میں ہے، نہ وہ اولاد ہے، نہ باپ ہے، اس بنا پر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بیٹے کو، بہو کو دی جا سکتی ہے۔ بیٹا غریب ہے تو بیٹے کو ڈائریکٹ نہ دیں، بہو کو دے دیں۔ اب بہو اور زکوٰۃ جو ہے مالک ہے، وہ اپنے خاوند کو پیش کر دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اصول و فروع کو چھوڑ کر باقیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ شرط اس میں وہی ہے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بشرط کہ وہ ہاشمی نہ ہوں اور سید نہ ہوں۔ سادات کرام آپس میں ایک دوسرے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہاشمی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محترم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر ہے، یہ مال کی میل ہے، میں اسے اپنی اولاد کے لیے حلال قرار نہیں دیتا۔ لیکن اس لیے سید کتنا بھی غریب ہو، کتنا بھی غریب ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جس کی ماں سید زادی ہو، باپ غیر سید ہو، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جس کا باپ سید ہو، ماں غیر سید ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کہ نسب کا اعتبار باپ کی جانب سے ہوتا ہے، ماں کی جانب سے نہیں۔ جس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اس کے لیے سوال کرنا بھی حرام ہے۔ اگر وہ سوال کرے گا تو اس کو نہ دیں تو بہتر ہوگا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ حضور نہیں فرماتے تھے، سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، عطا فرما دیتے تھے۔ لیکن میرے کریم آقا نے جو ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ بعض اوقات میرے سامنے ایسے سائل آتے ہیں کہ میری عادت میں انکار نہیں، میں ان کو دے دیتا ہوں، مگر وہ جہنم کی آگ کے انگارے لے کے جاتے ہیں۔ یعنی جو بندہ حقدار نہیں ہے زکوٰۃ کا، اس کو سوال کرنا حرام ہے، اس کو دینی زکوٰۃ بھی ناجائز ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہو کہ فلاں بندہ وہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے، صاحب ثروت ہے، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اندھا دھند زکوٰۃ نہ دیں۔ یہ بھی یاد رکھیے، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے ایک ارشاد گرامی قدر یاد رکھنے کے لائق ہے، یہ حدیث مبارکہ جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر مفہوم حدیث ہے کہ جس کے رشتے دار غریب ہیں، کیا بولا؟ جس کے رشتے دار غریب ہیں وہ ان کو چھوڑ کر غیروں کو زکوٰۃ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یعنی سب سے پہلے تجھے دیکھنا ہوگا تیرے رشتے داروں میں کون غریب ہے، تیرے مال کا سب سے زیادہ پہلا حقدار وہ ہے۔ تیرے رشتے داروں میں، تیرے بہن بھائیوں میں، تیرے عزو اقربا میں، خاندان میں، دودحال ننہال سسرال، ان میں تو دیکھے گا کون غریب ہے، سب سے پہلے ان کو دے۔ اور اتنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ صاحب نصاب نہ بنے، یعنی اتنی زکوٰۃ، یا اگر ضرورت زیادہ ہو تو زیادہ دی جا سکتی ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ صاحب نصاب نہ ہو تو پھر دیکھا جائے گا، اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا اپنے ارد گرد، اپنے اہل محلہ، اپنے اہل قریہ، بستی والے، گاؤں والے، شہر والے، علاقے والے، یعنی سب سے پہلے زکوٰۃ کے لیے اپنے جو نسب کے اعتبار سے قریبی ہیں، پھر اس کے بعد جو منزل کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے قریبی ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ میرے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان میں غریب کون ہے، یا میرے گاؤں میں غریب کون ہے، یا میرے شہر میں غریب کون ہے، ان کو ترجیح دی جائے گی۔ پہلے دوسرے شہروں میں بھیجنے کے مقابلے میں ان کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر کوئی غریب عالم دین ہو تو اس کو دینا جاہل کے مقابلہ میں زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔
لیکن جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر آپ کسی کو زکوٰۃ کی رقم دیں یا صدقہ دیں تو اس کی عزت نفس کی حفاظت کریں، معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ اس کی توہین نہ کریں، اس کی عزت کی حفاظت کرتے اس کو پیش کریں گے۔ یہ جملہ کہنا کہ یہ زکوٰۃ لو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ علم ہے کہ یہ بندہ زکوٰۃ کا حقدار ہے تو اس کا ذکر کیے بغیر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مثلا بہن کو دینی ہے، بھائی کو دینی ہے، پھوپھی کو دینی ہے، خالہ کو زکوٰۃ دینی ہے، تایا چچا کو زکوٰۃ دینی ہے، بھتیجے بھتیجی کو زکوٰۃ دینی ہے، چچا زاد بہن بھائی کو زکوٰۃ دینی ہے، تو آپ ان کو عیدی کہہ کر، تحفہ کہہ کر، کوئی بھی جملہ ادا کر کے جو مناسب ہو آپ ان کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات جل وعلا ہمیں احکامات شرعیہ صحیح ترین طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔